کہتے ہیں قربانی میں ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں بظاہر اس سے خون بہتا ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، غلاظت پھیلتی ہے، تو قربانی کے جانور ذبح کرنے میں فوائد کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں بات سمجھیں، قربانی کے جانور ذبح کرنے میں کئی ایک فوائد ہے۔ مثلا حکم یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ جانور خود پالیں، خود جوان کریں، پھر اس کو خود ذبح کریں۔ آپ مارکیٹ سے خرید کے لیں اور ذبح کریں تو جانور سے پیار نہیں ہوتا، اور بچپن سے جانور اپنے ہاتھ سے پالا ہو وہ جانور محبوب ترین جانور بن جاتا ہے۔ اب اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، تو جس جانور کو خود پالا ہو اس پہ خود ذبح کریں، یہ بہت مشکل ہے۔ محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ نمبر 2، مسلمان پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح مسلمان پر اللہ پاک نے جہاد بھی فرض قرار دیا ہے، اور جہاد کے اندر بنیادی بات کیا ہے؟ اعضاء کا کٹنا، خون کا نکلنا، خون کا بہنا اور زخموں کا آنا۔ جس بندے نے کبھی زخم نہیں دیکھے، خون نہیں دیکھے، اعضاء کٹتے نہیں دیکھے، اچانک جہاد کے اندر جائے گا، معمولی سا خون دیکھے گا تو اس کا تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اس لیے حکم دیا کہ ہر سال جانور ذبح کرو، اور افضل یہ ہے کہ قربانی کے جانور اپنے ہاتھوں ذبح کرو۔ جب اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنے کی مشق کرتا ہے تو وہ کافر جو انعام کی طرح ہے، پھر اس کو ذبح کرنے میں انسان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اور جس نے کبھی جانور کو بھی ذبح نہیں کیا وہ کفار جس کو اللہ اولئک الانعام کہتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو جانوروں کی طرح جو کافر ہے اس کو ذبح کرتے پھر بندے کو ظلم نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کو لذت محسوس ہوگی۔ میں اللہ کے باغی کو ذبح کر رہا ہوں، خدا کے باغی کا وجود دنیا سے ختم کر رہا ہوں۔ پھر آدمی کو ناراضگی، جب غزوہ بدر کے موقع پہ عمر نے کیا عرض کیا تھا؟ یا رسول اللہ میرے خاندان میرے حوالے کریں، علی کے خاندان اس کو دیں، صدیق کے خاندان اس کو دیں، ان خدا کے دشمنوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ جب اسلامی حمیت اور غیرت ہونا تو پھر آدمی کا ذوق الگ ہوتا ہے، اور جب مذہبی حمیت نہ ہو تو پھر یہ باتیں سمجھانی بڑی مشکل ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، پھر کے موقع پر میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ جس طرح توحید کا تعلق نقل سے نہیں عقل سے ہے، جہاد کا تعلق دلائل سے نہیں غیرت کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ توحید کا تعلق نقل سے نہیں عقل سے ہے۔ وہی نہ ہو، فطرت وہی کا زمانہ، عقل ہو، توحید پر ایمان پھر بھی فرض ہے۔ نبی آ جائے اور وہی آ جائے اور عقل نہ ہو، توحید پر ایمان پھر بھی فرض نہیں ہے۔ تو توحید کی بنیاد عقل ہے، نقل نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد کی بنیاد غیرت ہے، جہاد کی بنیاد دلائل نہیں ہے۔